کرۂ ارض پر یہ واحد ملک ہے پاکستان جو نظریاتی طور پر اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمے کی بنیاد پہ، اس لیے سب کی نظریں ادھر، سب کے پیٹ میں درد ہے کہ یہ اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے، اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے، اس لیے وہ ہمارے پیچھے رکھتے ہیں، یہ آپس میں لڑیں تو ہمیں بھی مزے آئیں ذرا، لیکن یاد رکھو اللہ اپنے کلمے کی لاج رکھتے ہوئے قیامت تک اس ملک کو قائم دائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو شیاطین اس کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائیں گے اور ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ قیامت تک آنے والے یاد رکھیں گے، چونکہ یہ کتنے لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ایک عظیم دولت جو اللہ نے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، ایک مکان مل جاتا ہم کتنے فخر سے، صاحب میرا بنگلہ دیکھا ہے ڈیفنس میں ہے، وہی ہمارا تو یہ لاکھوں مربع میل میں ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے ملک ہمارا، اور سمندر ماشاءاللہ اتنا وسیع، تو ہم تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں خود دل سے دعا نکلتی ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اے مولا کریم یہ ایئرپورٹ آپ نے عطا فرمایا، یہ جہاز ہمارے آپ نے عطا فرمایا، ٹھیک ہے لیٹ ہوتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے تو ہے نا، اپنے تو ہے نا، اپنی چیز سے ایسی محبت ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں لاکھ بادشاہ پیسے خرچ کریں، ہوٹلوں میں بڑے بڑے ٹھہر جائیں، لیکن جو اپنے وطن میں اترتے ہی جو قلب کی کیفیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے گھر پہنچ گئے۔ ابھی ایئرپورٹ جہاز سے اترے، ابھی امیگریشن کی لائن ہے، ابھی مسائل سے گزرنا ہے، لیکن کیفیت وہ ہو جاتی ہے کہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ تو ایسی نعمت کا ہمیشہ شکر بھی ادا کرے اللہ کا، اور اللہ سے استحکام کی دعا بھی کرے کہ اے رب کریم یہاں کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرما، ایمانیات میں برکت عطا فرما، تقوی میں برکت عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، زراعت میں برکت عطا فرما، دفاعی قوت میں خود کفیل بنا دے اس کو پوری دنیا میں، ہے ماشاءاللہ رات دن ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، نظر بد سے بچائے۔ تو یہ پورے کرۂ ارض پر سب کی نظریں اسی طرف لگی ہوئی ہیں۔ وہ تو ہر پاکستانی سے ڈرتے ہیں کہ یہ بھی ایٹمی بات اس کے پیٹ میں تو نہیں تو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور پھر آج افسوس ہے کہ ہم لوگ ذرا سے کچھ ہو جاتا ہے اپنی چیزوں کو، اب گھر میں اگر دو بھائی میں کھٹ پٹ ہوئی تو کوئی ایک آدمی ٹیوب لائٹ توڑ رہا ہے، ایک پنکھے توڑ رہا ہے، ایک وہ، تو بتائیے کہ نقصان کس کا ہوگا؟ گھر کا نقصان ہوگا۔ تو ایسے ہی ملک کے اندر کتنے ملکوں میں سفر ہوا، وہاں کا ایک منسٹر بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے، کہہ رہا حضرت دعا کر دیجیے۔ انہیں کیا؟ الیکشن ہو رہا ہے، میرا رزلٹ ابھی آنے والا ہے، چائے ختم ہوئی، ان کا فون آ گیا کہ آپ جیت گئے۔ میں نے کہا تو کہ الیکشن میں کوئی نعرہ وارہ کچھ نہیں ہوتا؟ پہلے نہیں، کوئی گھر سے نہیں نکلتا، سب اپنے موبائل فون پہ ووٹ ڈال دیتے ہیں اور یہی بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے، یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن پیدا فرما دے، سب نعمتیں موجود ہیں، دنیا میں کہیں اتنے لذیذ پھل فروٹ نہیں ہوتے جیسے یہاں، ہر نعمت سے مالا مال ہے ہمارا ملک، صرف ایک چیز ہے بدامنی۔ اللہ تعالیٰ اس بدامنی کو امن سے تبدیل فرما دے کہ ہر شخص بالکل بے فکر ہو کے سفر کرے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ جس کی حفاظت کرے، اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے۔ تو یہ جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں لڑاتے ہیں، یہ سب یہ اعلی کار ہوتے ہیں بیرونی ممالک کے، وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور آپس میں مسلمانوں کو جاتے ہو کوئی چیز ادھر پھینک دی، کوئی کرے کر بھیج دیا، کچھ دھماکے کچھ ادھر کر دیا، اب جناب لڑ رہے ہیں آپس میں۔ ارے بھائی عقل سے سوچو، آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو تو آپ تو اس کو رنگ روغن کرا کے ٹھیک کرانا چاہیے، چاہے جائے کہ آپ بھی جناب ڈنڈا لے کے دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے۔